سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب عاشور کی خصوصی ٹرانسمیشن 9 محرم الحرام آج کی اس خصوصی نشست میں ہم ان تمام عظیم شہدائے کربلا کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ میں ہوں شائستہ شہزاد، میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں اور ان مہمانوں کا سب سے پہلے میں تعارف کروا دیتی ہوں اور پھر ہم کربلا کے میدان کا ذکر کریں گے جہاں پر 9 محرم الحرام شب عاشور کا منظر کیا تھا، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط رانا سہروردی صاحب، بہت ہی خوبصورت نعت خواں ہیں اور منقبت پڑھتے ہیں۔ بہت ہی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی اسکالر سروت عسکری آپا میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم آپ۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لے کر آئیں۔ مریم ذیشان ہے، نعت خوان ہے، منقبت کہتی ہیں، سوز و سلام پیش کرتی ہیں۔ السلام علیکم مریم۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ ابتدائیہ میں آپ نے جو شعر پڑھا۔ آج کربلا کی تاریخ کے جب اوراق ہم پلٹتے ہیں تو اس کے اندر ذرا سا بھی رد و بدل ہم نہیں دیکھتے۔ یہ وہ رات ہے جب امام عالی مقام اپنے جانثار ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، دعا میں، مناجات میں وقت گزار رہے تھے۔ یہ وفا، صبر، قربانی، حق پر استقامت کی وہ عظیم مثال ہے جو تا قیامت اسی طرح تابندہ رہے گی، روشن رہے گی، جس نے قیامت تک انسانیت کو ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا، سچ بولنے کا، حق گوئی کا درس دیا ہے۔ یہ وہی رات ہے جب امام عالی مقام نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہاں تک کہ چراغ بجھا دیا گیا۔ لیکن جانثاروں نے اپنی اپنی جگہ پر موجود رہتے ہوئے اس جگہ کو نہیں چھوڑا اور وفا کی ایک روشن مثال قائم کی، یہاں تک کہ 10 محرم کو انہوں نے اپنی جان کے بدلے وہ جنگ خریدی جس کا ذکر آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے لشکر کا کوئی خوف نہ گنتی کی کوئی فکر تھی، لشکر کا کوئی خوف نہ گنتی کی کوئی فکر تھی، سینوں میں وہ یقین بٹھایا حسین نے، یوں روشنی ہوئی کہ دکھائی دیا خدا، یوں روشنی ہوئی کہ دکھائی دیا خدا، اس رات جب چراغ بجھایا حسین نے۔ کیا کہنے ان تمام اصحابہ کے جو اپنی وفا کو، اپنی محبت کو، اپنے لازوال یقین کو ثابت کر گئے۔ میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے اس نشست کا آغاز ہم مریم کے کلام سے کریں۔ مریم، بہت ہی حسین خوبصورت منقبت آپ کہتی ہیں اور میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے انعام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے انعام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے انعام غازی، سلام غازی، سلام غازی، وفا کا تو ہے انعام غازی، با وفا یا عباس، با وفا یا عباس، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، دلوں پہ تیرا انعام غازی، وفا کا تو ہے انعام غازی، لبوں پہ تیرا انعام غازی، وفا کا تو ہے انعام غازی، اور تیرے علم کا ہے ہم پہ سایہ،
تیرا مقام غازی وفا کا تو ہے انعام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے انعام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے انعام غازی اور تو با وفا ہے تو لافتہ ہے تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے جہاں میں چرچا ہے عام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جہاں میں چرچا ہے عام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی اور حسین مولا سے پیار کرنا حسین پہ جان نثار کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پہ جان نثار کرنا یہی ہے تیرا پیام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت مریم، اور تمام سلام ان تمام شہدائے کربلا کو جس میں عباس کا ذکر، عباس علمدار کا ذکر اگر نہ آئے تو پھر وہ ذکر مکمل ادھورا رہتا ہے، مکمل نامکمل رہتا ہے۔ اور یہ ایسی وفا کی مثال قائم کی انہوں نے جو رہتی دنیا تک ایک ایسی مثال بن گئی کہ ویسا وفا کا پیکر، ویسی لائلٹی، ویسی محبت، ویسی جانثاری کسی اور میں شاید ہم کبھی بھی نہ دیکھ سکیں۔ آپا، یہ جو یاد حسین ہے، جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں نا تو ہماری آنکھیں، ہمارا دل ایک ساتھ پرنم ہو جاتا ہے۔ اب جب ہم 9 محرم الحرام کا ذکر کر رہے ہیں تو اس شب آج پھر جب ہم 9 محرم الحرام کا ذکر کر رہے ہیں تو اس دن کی مناسبت سے ذرا اگر ہم وہیں پر چلتے ہیں، اسی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا منظر ہے، ذرا روشنی ڈالیے گا۔ سب سے پہلے میں مریم کے ذکر سے اپنی گفتگو کو آغاز کروں گی۔ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ عباس اوج حق بھی، غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی، کلام بھی، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، عباس کا علم جسے چھاؤں عطا کرے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس چیز نے حضرت عباس کو حضرت عباس بنایا؟ کہ آج جب ہم بین الحرمین میں جاتے ہیں تو ایک جانب مولا امام حسین علیہ السلام کا روضہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے، دوسری جانب حضرت عباس علمدار کا روضہ۔ کیا حضرت عباس کو یہ مقام اس لیے ملا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے تھے؟ نہیں، کربلا میں تو اور بھی حضرت علی کے بیٹے تھے۔ کیا حضرت عباس کو یہ مقام اس لیے ملا کہ وہ حضرت ام البنین کے لال تھے؟
نہیں، کربلا میں اور بھی حضرت ام البنین کے بیٹے تھے. بے شک. حضرت عباس کو یہ مرتبہ اور مقام اس لیے ملا کہ حضرت عباس کمال اطاعت پر تھے. بے شک. حضرت عباس علمدار میں ایک منظر کا تذکرہ کرنا چاہوں گی. روز عاشورہ کا یہ منظر ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط کھینچ دیا تھا کہ اگر لشکر یزید کہا کہ اگر ہو سکے تو اس کے پار آ جاؤ. تو حضرت عباس علمدار نے اس خط کو کھینچا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عباس نہیں، بس اب نہیں. اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے وہ خود اپنے ہاتھوں سے خط مٹا دیا. یہ ایسی کمال اطاعت کی مثال ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. اور آپ نے شب عاشور کا تذکرہ کیا تو بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے. یعنی شب عاشور کی جب بات آتی ہے تو مقتل کربلا میں بڑی مصروف رات تھی. یعنی دونوں جانب مصروفیات تھی. لشکر حسین میں بھی بہت مصروفیت تھی اور لشکر یزید میں بھی بہت مصروفیت تھی. لشکر یزید میں اسلحوں کو سیقل کیا جا رہا تھا، کل کی جنگ کی تیاری کی جا رہی تھی. اور لشکر امام حسین علیہ السلام میں اس طرح ذکر و اذکار ہو رہا تھا، ایسے عبادت الہی ہو رہی تھی کہ ہمیں روایت کی یہ جملے ملتے ہیں کہ جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی صدائیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو شب عاشور کا ایک منظر مجھے یوں نظر آتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین کسی بات پر ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اے حبیب اے زہیر تم آج کی رات یہ ہنسی مذاق کیوں کر رہے ہو؟ تو حبیب ابن مظاہر نے اور زہیر ابن قین نے کہا کہ بس آج ہی کی تو رات ہے، سامنے عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ادھر ہم اس دنیا سے جائیں گے اور ادھر حسین کے نانا ہمیں جنت میں داخل کریں گے. تو یہ یقین کی منزل تھی. اور میں شب عاشور کا تذکرہ کرنا چاہوں گی تو شب عاشور کے تذکرے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خیمے کا جائزہ لیتے ہیں. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خیمے میں گئے اور روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ خیمہ جو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس خیمے میں جھانکا تو دیکھا کہ بہن اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ بچوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو. کل کی جنگ بہت زبردست جنگ ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سکینہ سے پہلے پانی پی لینا. ایک اور خیمے میں مولا امام حسین گئے تو حضرت علی اکبر کی ماں ام لیلہ بیٹھی ہوئی تھی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا کہ ام لیلہ فرما رہی ہے کہ علی اکبر کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سیدہ مجھ سے شکایت کریں. اور جناب ام فروا کے خیمے میں مولا امام حسین علیہ السلام گئے، وہاں حضرت قاسم کو ماں بیٹھی ایک شمع کی روشنی میں دیکھ رہی ہے اور قاسم سے ماں کہہ رہی ہے کہ قاسم کسی بھی بیوہ ماں کا جو ایک اکلوتا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کی امیدوں کا مرکز و محور ہوا کرتا ہے، اور کل قربانی آل محمد کا دن ہے، تم اپنی جان کو چچا پہ سے نثار کر دینا. اور آخری خیمے کا میں تذکرہ کیا کروں کہ وہ خیمہ ام رباب کا خیمہ تھا. اور ام رباب علی اصغر کا جھولا جھلا رہی ہیں اور گود میں ننھی سی بچی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے. اور ام رباب کہتی جا رہی ہے کہ علی اصغر کاش تم جوان ہوتے، علی اکبر تو اتنا چھوٹا ہے، علی اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ تو مقتل میں بھی نہیں جا سکتا. میں کہوں کہ اے بی بی ام رباب آپ کے بچوں کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی کہ علی اصغر اگر میدان جنگ میں گئے تو اس کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام میدان جنگ میں گئے ہیں، اور اگر سکینہ کی ننھی سی لہر شام کے زندان میں نہ بنتی تو آل محمد کو رہائی نہ ملتی. بے شک یہ وہ منظر ہے جب اگلے دن جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور جب سب کو پتہ ہے کہ اب جو اگلا دن آنا ہے 10 محرم الحرام آنی ہے تو یہ سب جنت میں ہوں گے. سبحان اللہ، کیا کہنے. بہت خوبصورت. آپا اس کے ساتھ ایک کنیکٹنگ بھی ہے کہ جب ایسی تیاری ہو رہی ہے، ہر خیمے میں امام عالی مقام خود جا رہے ہیں، تو ایسے میں حضرت قاسم کو اجازت نہیں مل رہی جنگ کی، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں اور وہ بتائیں کہ کیسے انہوں نے اپنے چچا سے اجازت لی
اور کیا ان کے جذبات تھے اس اچھا، کے لیے؟ جتنی بھی قربانیاں مقتل کربلا میں گئی ہیں وہ سب کی سب 10 محرم روزے عاشورہ دی گئی ہیں، بالکل مگر ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے ہم ایک ایک تاریخ کو ایک ایک شہید سے منسوب کر دیتے ہیں. جی جیسے جی 8 محرم حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے، 7 محرم حضرت قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے، جی 6 محرم حضرت علی اصغر سے منسوب ہے، 5 محرم حضرت علی اکبر سے منسوب ہے. تو حضرت قاسم جو کہ حضرت ام فروا اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے لال تھے، اور جناب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جب شہادت ہو گئی تو جناب ام فروا نے بڑے نازوں سے حضرت قاسم کو پالا تھا، اور حضرت قاسم ہر ایک جب مقتل میں جاتا تو حضرت قاسم بھی جاتے، کہتے کہ مولا مجھے اجازت دے دیجئے، اور مولا امام حسین کہتے کہ قاسم تم تو بھیا حسن کی نشانی ہو اور میں تمہیں کیسے مقتل کی اجازت دوں. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس سے آئے ہیں حضرت قاسم تو حضرت قاسم ماں کے پاس بڑے افسردہ حالات میں بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں مجھے جنگ کی اجازت نہیں مل رہی. اور یہ بات کرتے کرتے قاسم کی نظر اپنے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ پر پڑتی ہے، اور وہ نوشتہ جو کہ امام حسن علیہ الصلوۃ خود والسلام نے لکھا تھا کہ کل کربلا میں وقت امتحان آ جائے تو قاسم تم اپنی جان کو شجاع کے اوپر سے قربان کر دینا. اب حضرت قاسم اس نوشتے کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے، اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قاسم کو اجازت دی. حضرت قاسم 13 برس کے ہیں اور موت کو شہد سے زیادہ شیریں بتاتے ہیں. اور حضرت قاسم جب مقتل میں آئے ہیں تو ارزق شامی بڑا مشہور عرب کا پہلوان تھا، عمر ابن سعد نے ارزق شامی سے کہا کہ قطع بر کلام حسین. تو ایک مرتبہ ارزق شامی کہتا ہے کہ میں کیا جاؤں اس 13 برس کے بچے سے مقابلے کے لیے، میرے تو بیٹے ہی کافی ہیں. اب ارزق شامی کا پہلا بیٹا آیا وہ قاسم کے ہاتھوں تہ تیغ ہو گیا، دوسرا بیٹا آیا وہ قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا، تیسرا بیٹا آیا وہ قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا، چوتھا بیٹا آیا وہ واصل جہنم ہوا. اور اب جب چاروں بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ لیا ارزق شامی نے تو ارزق شامی ایک مرتبہ آیا ہے قاسم سے مقابلے پر، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام در خیمہ پر کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے آواز دی کہ بھابھی فروا آپ قاسم کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ بیٹے کے حق میں بیوہ ماں کی دعائیں ضرور قبول ہوا کرتی ہیں. اور قاسم نے ارزق شامی کو بھی تہ تیغ کیا، اور عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ ہاشمی جوان ہے، یہ ہاشمی خون ہے، ایک سے ایک کے مقابلے پر نہیں آئے گا، سب مل کر حملہ کر دو. اور قاسم تیروں کے وار ہونے لگے، تلواروں کے وار ہونے لگے، برچھیوں کے وار ہونے لگے. قاسم نے گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی کہ مولا ادرکنی چہجان، بس غلام کا آخری وقت ہے. اب ابھی حسین تنہا نہیں تھے، عباس اور علی اکبر بھی ہمراہ تھے. حسین جب چلے ہیں عباس اور علی اکبر کو لے کر تو جب 2 شیروں کو آتے ہوئے حسین کے ساتھ دیکھا تو فوج یزید دائیں کی فوج بائیں کی جانب ہوئی، بائیں جانب کی فوج دائیں جانب ہوئی، اور اس کے درمیان میں قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مقتل میں پہنچے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ قاسم کا لاشا نہیں ملتا. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی کہ قاسم کہاں ہو، آواز دو. اب 2-3 دفعہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، قاسم کا لاشا نہیں ملا. اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قاسم میں وقت کا امام ہونے کی حیثیت سے تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم مجھے لبیک کی آواز سناؤ. اور قاسم کی لاش کے ٹکڑے یعنی پشت خیمہ سے آواز آئی لبیک یا امام، مقتل سے آواز آئی لبیک یا امام، خیمے کے سامنے سے آواز آئی لبیک یا امام، یعنی قاسم کی لاش کے ٹکڑے مقتل کربلا میں بکھرے ہوئے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ 13 برس کی شہادت بہت بھاری گزری تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. آپا ہمیں مزید بھی کچھ بتائیں گی، اور ہم حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر بھی بات کریں گے، ان کے کردار پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا رہا تھا عاشور میں. اور عبد الباسط صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ہم ان سے منقبت کی بھی درخواست کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.